فرمایا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ورنہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے مگر اپنے بچے کو آنچ نہیں آنے دیتی۔ لیکن یہ قیامت کا خوف ایسا خوف ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس کو اپنی فکر لگ جائے گی۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی شدت کا کیسا خوفناک عالم ہوگا وہ۔ اور فرمایا کہ ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی۔ تو حاملہ عورت ہو، حاملہ جانور ہو، کوئی چیز بھی ہو، وہ قیامت کے ایسے دھماکے ہو رہے ہوں گے، ایسی خوفناک صورتحال ہو رہی ہوگی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب خوفناک آواز آتی ہے، دھماکے ہوتے ہیں، تو ویسے بھی ہوتا یہ ہے کہ حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ جنگوں کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب جنگی جہاز گزرتے ہیں تو بہت ساری جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں اس آواز کی دہشت کی وجہ سے۔ تو جب قیامت کی دہشت آئے گی اور تو اللہ تعالیٰ اسی کا نقشہ بیان فرما رہا ہے، بڑا یہ خطرناک قسم کا زلزلہ ہے یہ، اور اس کا حال، لوگوں کا یہ حال ہوگا۔ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی اور حاملہ ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے کہ وہ نشے میں ہے، نشے کی حالت نظر آئے گی، حالانکہ کسی نے کوئی نشہ کیا نہیں ہوگا، کوئی شراب نہیں پی ہوگی، کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن جب انسان بہت زیادہ خوف کی حالت میں آ جاتا ہے اور اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے تو وہ حونک ہو جاتا ہے، اس کا حال برا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی ایک مدہوشی کی کیفیت ہوتی ہے، نشے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن وہ خوف ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، مگر یہ ہے یہ کہ اللہ کی مار بڑی کڑی ہے، بڑی سخت ہے اللہ تعالیٰ کی مار۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرما رہا ہے اور مختلف مقامات پر پھر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں اس کا بڑا ذکر آیا کہ آسمان باوجود اپنی موٹائی کے، یہ اللہ کی سب سے مضبوط ترین مخلوق آسمان ہے، یہ اپنی موٹائی اور چوڑائی کے 500 سال تک پگھلتا رہے گا۔ یہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہوں گے، عجیب عالم ہوگا۔ یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی کے گالے نہیں اڑ رہے ہوتے، ایسے اڑ رہے ہوں گے۔ اس میں انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ یہاں پہ تو دو چار مکھیاں بھی اڑ کے آ جاتے تو ہمیں خوف آ جاتا ہے، تو جب اتنی بڑی مخلوق یہ اڑ رہی ہوں گی اس وقت پھر کیا عالم ہوگا؟ تو اس وقت کا آپ تصور کیجیے، اس وقت کا آپ اندازہ کیجیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر جانے بوجھے بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے ساری زندگی دین نہیں پڑھا، جن لوگوں نے کبھی قرآن کا معنی جاننے کی کوشش نہیں کی، آج وہ دنیا میں مختلف گمراہ کن ویب سائٹس پہ جاتے ہیں اور ان ویب سائٹس پہ جا کر ان کے بھاشن سنتے ہیں، ان کے لیکچر سنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ پہلے میں مسلمان تو لیکن قرآن کو نہیں مانتا ہے، کیسے ثابت ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اس میں تو بڑے اعتراضات ہیں۔ اور کبھی کہتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کبھی اس قسم کی باتیں کہتا، کبھی کہتا کہ میں رسول کو نہیں مانتا۔ ایسی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں اور ایسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑ چکا ہے۔ کتنے ماں باپ نے ہمیں بتایا کہ ان کا بیٹا اچھا خاصا مسلمان تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی، سب کچھ رکھا ہوا، اور وہ ایلیمنٹری ویب سائٹ پہ گیا اور وہاں پہ جا کے اب کہتا قرآن کو نہیں مانتا، اب کہتا کبھی میں رسول کو نہیں مانتا، کبھی یہ کہتا کبھی وہ کہتا۔ حالانکہ ان کو علم کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو نماز تو خیر بہت بڑی چیز ہے، ان کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا کہ سنت کے مطابق استنجا کس طرح کیا جاتا ہے۔
مگر جناب اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو تو کبھی خدا کی بات کرتا ہے، اس کے وجود پہ دلیلیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہی حال آج کل ہماری یونیورسٹی کے لڑکوں میں کیا ہوا۔ یہ جو ہمارے یہاں پہ انگلش میڈیم اسکولز ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے اسکول چل رہے ہیں، انگلش گرامر اسکول خاص طور پہ، ان کے اندر بچوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دنیات کے پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں، اسلامیات کے پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے ان کا ذہن بھرا ہوتا ہے کہ یار میں مسلمان تو ہوں میں، لیکن جو ہے وہ میں یہ بات میرے کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک خدا جو ہے کس طرح مطلب کہ وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ تو اتنی بڑی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں کر سکتے، اور وہ نہیں کر سکتے۔ تو آج کل ان کا یہ حال ہے، دہریت، دین بیزاری پوری پلاننگ کے ساتھ ہمارے تعلیمی اداروں میں پھیلائی جا رہی ہے، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے اسکولز میں، اور غیر مسلموں کے تہوار بڑے شوق کے ساتھ منائے جا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران اس کے اندر پورا کا پورا ساتھ دیتے ہیں، وہ پوری ڈکٹیشن پہ عمل کرتے ہیں، کبھی مورتی کو نہلانے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو کبھی گھنٹہ بجانے کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی 25 دسمبر پہ برتھ ڈے کا کیک کاٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں غیر مسلموں والے، جو ان کی خاص عبادت کے کام ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بعض انگلش میڈیم اسکول تو باقاعدہ جو کرسچینٹی کے تہوار ہوتے ہیں ان تہواروں کو بنواتی ہے، اور باقاعدہ بچوں سے کبھی کہتے ہیں پیلا رنگ کا ڈریس پہن کے آ جانا، آج فلانا وہ کرسچینٹی کا تہوار ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں پہن کے آ جانا، اور کبھی جناب وہ لال رنگ والا جو پھولوں والا ہوتا ہے وہ اسٹار وہ منا رہے ہوتے ہیں تہوار، عشق معشوقی کا جو تہوار جس کو کہتے ہیں، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا اس کا، ویلنٹائن، کبھی وہ منا رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں یہ بڑے علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا ہے، یہ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو علم نہیں ہے مگر اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھ رہے ہیں، جی میں تو بڑا ایجوکیٹڈ ہوں، میں نے تو ماسٹرز کیا ہوا، میں نے تو بیچلرز کیا ہوا، میں بڑا سمجھدار ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اگر کچھ پڑھا بھی ہو تو بنیادی معلومات ہوتی ہے جو تھوڑی بہت پڑھی ہوتی ہے، مگر بڑا فلاسفر بن کے جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔